थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। बड़ा टाइम दे लिया समाज को, फलाह को, इसको उसको, ताल्लुकात को, सैर सपाटे को, खाने पीने को, कपड़े पहनने को, बड़ा टाइम। अपने आप को टाइम दें। आप अपने अमाल पर गौर करें। ये जो बेसुकूनियां है, बेचैनियां है, उसकी असल वजह ये है कि रूह अल्लाह का जिक्र मांगती है। दिल कहता है लंबी लंबी दुआएं मांग अपने रब के हुजूर। बातन प्यासा है, रूह प्यासी है, अंदर तड़प भी है और तलब भी है, लेकिन हम उसे अच्छे कपड़ों के जरिए मुतमईन करना चाहते हैं, कोई नहीं मुतमईन होती। हम अच्छा खाना खा के कल्बी इत्मीनान चाहते हैं, उससे नहीं आता। ये अल्लाह की याद से आएगा, ये तकवे से आएगा, ये परहेजगारी से आएगा। और दुनिया में कोई तकलीफ सहनी भी पड़े तो सह लेनी चाहिए, आखिरत बचानी चाहिए। दुनिया में कोई मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अपनी आखिरत को बिगड़ने से बचाना चाहिए। हम सारा टाइम दुनिया को देते हैं, लेकिन वो नतीजा क्या निकलता है? हर आदमी आपको अपनी ऐनक से देखता है। वो कहता है मेरे मुताबिक चले तो फिर तो ठीक है, और अगर कहीं मेरे मुताबिक नहीं चलता तो फिर बंदा ठीक नहीं है। अपनी है। और कुछ लोगों का ख्याल होता है आपको यूं चलना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है यूं होना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है इस तरह होना चाहिए। तो बंदों के मेयार पे तो पूरा नहीं उतर सकते। ये देखो रब रसूल क्या फरमाते हैं, उस मुताबिक ढल जाए। दुनिया में थोड़ी मुशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो करें, तकलीफ सहनी पड़ती है तो सह जाएं, कहीं थोड़ा कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है तो कर जाएं, लेकिन अपनी आखिरत को बचा ले, कब्र हश्र को बचा ले। छोड़ के आ जाते हैं बड़े करीबी लोग और पलट के कोई नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी की जगह एक आदमी बैठ जाता है, कोई किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। दुनिया में कोई आजमाइश है तो खैर है, लेकिन अपनी आखिरत को महफूज करें, बचाएं। सही बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में भी मौजूद है। एक खातून आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिर्गी की मरीजा हूँ, मुझे मिर्गी का मर्ज है, मेरे लिए दुआ करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम सब के लिए दुआ फरमाते, और हुजूर दुआ करते तो शिफा भी अल्लाह फौरन ही अता कर देता। यानी हजरत अली शेर खुदा की आंखें दुखती थी खैबर में, हुजूर ने लुआबे दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली टूट गई, नबी पाक ने लुआबे दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर। तो सरकार दुआ करते, अल्लाह करम कर देता। इस खातून ने भी अर्ज की मुझे मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करे। लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनफिराती बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर करे सब्र। क्या मतलब? मिर्गी के साथ ही जिंदगी गुजारे। अगर कहे तो दुआ करता हूँ, अल्लाह शिफा देगा, और अगर सब्र करे तो फिर मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। यानी दुनिया की तकलीफ कुछ बर्दाश्त करनी है तो कर ले, आखिरत बच जाए। खातून थी, खवातीन में बाजों का सब्र कम होता है, लेकिन उस बीबी ने चंद सेकंड लिए सोचने को, 1 मिनट से कबल कहने लगी, जरा भी नहीं उसने टाइम लगाया सोचने पे, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर मैं कर लूंगी गुजारा, दुआ करें अल्लाह जन्नत अता करे। आखिरत ठीक होनी चाहिए, अगला मामला बेहतर होना चाहिए। वल आखिरत खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। आखिरत मेरी दुरुस्त होना चाहिए। कुर्बान जाएं, अल्लाह के महबूब ने उठा दिए फिर हाथ, और हुजूर जब हाथ उठा दे फिर करम की बरखा बरस जाती है। सरकार ने दुआ कर अल्लाह जन्नत अता करे। वो अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, दुआ करें कपड़ा कायम रहे। तो सहाबा फरमाते हैं बहुत ज्यादा भी अगर तकलीफ होती थी तो कपड़ा जिस्म के साथ लगा रहता था। वो बूढ़ी खातून देर तक जिंदा रही। बाहर से जब कोई मेहमान आता था तो लोग उसे कहते थे जन्नती को देखना है तो इस बूढ़ी की जियारत करो, इसे हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता की। दुनिया में थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो कर जाए, अपनी आखिरत को बचाएं। और ये अच्छी तरह समझ लें, बस बात खत्म करने लगा हूं, जरा गौर करना, अपनी आखिरत को किसी सूरत भी खराब ना करें, और किसी की दुनिया के लिए तो अपनी आखिरत बिल्कुल खराब ना करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, तो जब आपका आखिरी वक्त था तो आपने अपने बच्चों को बुला के कहा था बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना सका, कोई दुनियादारी जमा नहीं कर सका। और कहने लगे उसकी वजह ये थी कि तुम्हारा बाप बुज़दिल था, दोज़ख से डर गया, अगर दिलेर होता जहन्नम की आग से न डरता तो बड़ा माल जमा करता। मैं डर गया था, मैंने अपनी आखिरत तबाह नहीं की तुम्हारी दुनिया बनाने के लिए, तो मुझे माफ कर देना। तो
آپ کے بچے کہنے لگے ابا جی لوگوں کے بچے بھی گلیوں سے گزرتے ہیں، حال اور ہوتا ہے، ہم جب گزرتے ہیں لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے۔ باقی جو بادشاہ گزر گئے، بڑا بڑا مال چھوڑ کے گئے، ان کے بچے مسجدوں کے آگے مانگا کرتے، بھیک مانگتے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ تو کبھی بھی آخرت کے معاملے میں، اپنے بھی اولاد کے معاملے بھی اپنے آپ کو محتاط کریں۔ بار بار ایک لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بار بار قرآن و سنت میں تقوی کا ذکر آتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے حضور کوئی آدمی کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہونا اور لباس اس نے کھلا پہنا ہوا ہو، عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے، جبے پہنتے تھے، اور دونوں وہ جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے، ذرا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے تاکہ دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بچ کے چلنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں، بہت زیادہ نہ بولیں، بیکار نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ زبان پر پہرا بٹھائیں۔ بہت سارے جرم صرف زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو، غلط جملہ بولتے ہو، نامناسب بات کرتے ہو کہ اس ایک بات کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تھوڑا محتاط ہو کہ بہت شوق ہے لوگوں کو گپے لگانے کا، باتیں کرنے کا، ادھر ادھر کی ہانکنے کا، تو بعض اوقات یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی پرہیزگاری تو یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں۔ دوسری بات سوچیں، اچھا کریں۔ ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے، اس میں تکبر بڑا ہے تو اس کے پاس آکڑ بڑی ہے، تو اس کے بعد پیسے بڑے ہیں تو اس کا نخرہ بڑا ہے، تو اس کو بھئی یہ آپ نے اور میں نے سوچ لیا، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں۔ کوئی بعضوں کا چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو تو کوئی اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں، یعنی کسی بندے نے آپ سے صحیح سلام نہیں لیا آج، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے بیچارہ پریشان ہے، لگتا ہے کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے، اچھا گمان کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے، اچھا گمان کرنا بھی عبادت، تو بولیں اچھا، سوچیں اچھا۔ تیسری بات، رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں۔ 100 روٹیاں ایک وقت پیٹ میں نہیں جا سکتی، اتنا بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا اللہ نے۔ لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے ہر روز، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں بنائی۔ رزق جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے، صرف وہ رزق حاصل کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور پھر کہیں میرے گھر میں سکون ہو۔ تو بھئی جب اتنے سارے لوگوں کا حق مار لیا ہے تو چین کہاں سے آئے، اطمینان کہاں سے آئے؟ رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے، اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ انسان کو بے سکون بھی کرتا ہے، ذہنی طور پہ الجھاؤ بھی پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوتا تو بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کر کے چلتا ہے اور دیر سے کہیں پہنچتا ہے، شارح نے حدیث فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا، لمبا سفر کر کے آیا، بیت اللہ پہنچا ہے، اور یہاں آ کے وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اتنی مشقت سے پہنچا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو کریم فرمانے لگے اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے،
اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا۔ تو جب تک رزق حلال نہ ہو دعائیں قبول، تو محتاط کمائے نا، محتاط لائیں۔ پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، حلال میں برکت بڑی ہوتی، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں پر ان میں برکت ہوتی۔ یہ ناجائز پیسوں کی تو سمجھ نہیں آتی آئے کہاں سے اور پھر گئے کدھر، اس معاملے میں محتاط۔ تیسری چوتھی بات یہ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اذیت نہ پہنچائیں۔ ہمارا ایک مخصوص سا مزاج ہو جاتا ہے کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، میری بڑی خاص شخصیت ہے۔ کچھ لوگ تو کسی لائن میں لگنا پسند ہی نہیں کرتے، کسی نظم کا، کسی پابندی کا حصہ بننا ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ یاد رکھیں، احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے حضور جا کے روئے کہ اس نے بڑا ستایا ہے۔ اپنے وجود کو اس طرح کا نہ بنایا جائے کہ اللہ کے بندے اس سے اذیت محسوس کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تاجر پیش کیا جائے گا، تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش ہوگا تو رب فرشتوں سے فرمائے گا، میری رحمت کا فیصلہ ہے کہ اسے جنت عطا کی جائے۔ تو ہر آدمی کو اپنا پتہ تو ہوتا ہی ہے، من نانم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ تو ہوتا ہے نا بندے کو اپنے اعمال۔ تو وہ تاجر اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے، مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میرے اندر تو ڈھیروں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ جو سبب بنا ہے میرے لیے بخشش کا، وہ سبب کیا ہے؟ کس چیز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم اس تاجر سے فرمائے گا، تو تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، پھر کچھ لوگ تجھ سے ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا پیسے لینے کے لیے کہ وہ فلاں آدمی لے گیا تھا مال، اس سے پیسے لینے، تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ، جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو، مجبور ہو، کمزور ہو، غریب ہو تو اس پہ آسانی کر دینا ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ تو کہا کرتا تھا، تو تاجر عرض کرے گا، مالک میں کہتا تھا کہ یار اگر کوئی مجبور ہوا نا تو اسے گنجائش دینا، ہمارا تو کام چلتا ہے، ویسے ہم غریبوں کو گنجائش نہیں دیتے۔ ہاں جی، کسی تگڑے کو پیسے لینے ہون تو انہوں آکھی دے پائی تو کیویں دے سکنا ہے، بندہ ماڑا ہوئے تو انہوں آندے نے بھی سویرے دینے نہیں تو میں تینوں لپڑ لینا ہے، غریب آدمی ہے، پتہ ہے اس بیچارے نے روب میں آ جانا۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے کسی شخص سے کچھ رقم لینی ہے اور بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، دے نہیں پا رہا، تو کریم فرماتے ہیں اسے مہلت دے دو، جتنی دنوں کی تم اسے مہلت دو گے، جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوں گے اتنے پیسے اللہ روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما، آسانی کر دو اللہ کے بندوں۔ تو حضور فرماتے اللہ تعالیٰ اس تاجر سے فرمائے گا، تو کہتا تھا کہ بھائی جو تنگ دست ہوا آسانی دینا ہمارا تو کام چلتا، مالک میں کہتا تھا، تو اللہ فرمائے گا پھر بتا نا، تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں۔ اس کو سمجھیں آپ، تکلیف نہ دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میرے پاس ایک محکمے کے دوست جمع ہو کے آگے، کافی سارے کہنے لگے ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، سارے دفتر سب کے متعلقہ لوگ تھے۔ میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ جیڑا بندہ تہاڈے کولوں کام آوے نہ کوئی انوے نہ کیا کرو کل آئی، اگر ہو سکتا ہے تو کر دو۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف، یہ جو رواج بن گیا نا بعض دفتروں میں کہ کل آنا، پرسوں آنا، پیر کو آنا، فلانے ٹائم آنا، یہ بریک ہے، یہ چھوٹی ہے، اذیت کیوں دیتے ہیں رب کے بندوں؟ آپ آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آسانی کرے ہم پر۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، رزق حلال کمائیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر جب قبر میں جائیں گے نا تو زندگی چونکہ اچھی گزاری ہے تو پھر قبر کھٹا نہیں ملے گی، پھر قبر میں بچھو کیڑے نہیں ملیں گے، پھر قبر باغ بنی ہوئی ملے گی، باغ۔ ایک منٹ کے لیے سوچنا کہ مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، باغ میں کہیں باغ لگا ہو تو اس میں جانا کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور باغ اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو محتاط زندگی گزارے، اللہ سے ڈر کے وقت گزارے۔ ایک میں آج کل دیکھتا ہوں ہمارے ماحول کے اندر سب جگہوں پہ ٹائم دینے کا رواج ہے۔ پہلے تو کوئی بندہ سیاسی سماجی ہوتا تھا نا، اب اللہ خیر کرے سارا ملک ہی سیاسی سماجی ہے۔
सारे सबका ही कोई ना कोई सिलसिला है, या मैं वलीमे पे नहीं जा सका तो चलो बेटे को भेजता हूँ, ताजियत को नहीं जा सका तो मैं परसों चला जाऊंगा। सबको सेट रखना है, मैं ताल्लुकात ठीक रखने, ऐसा बन के रहना है कोई नाराज ना हो, अच्छी गुड बुक में रहने का शौक है। ओ भाई बंदे सारे राजी कर लिए हैं, अल्लाह को राजी करने का क्या करना है? बंदे तो इस तरह होते हैं, हजरत अली फरमाते हैं जिस तरह रेवड़ होता है बकरियों का, इधर वाली बकरियां खींच के लाओ तो इधर वाली निकल जाती हैं, इधर वाली खींच के लाओ तो ये मखलूक का तो ये हाल होता है कि एक तरफ वाले लोग राजी करो तो दूसरी तरफ वाले नाराज हो जाते हैं, दूसरे राजी करो तो तीसरी तरफ वाले नाराज हो जाते हैं। तो अल्लाह को राजी करें, अपने करीम रब की रिजा के लिए कुछ करें। वक्त गुजर गया है, बाकी का भी गुजर जाएगा, कोई नहीं किसी को पीछे इतना याद करता। बड़े बड़े लोग चले गए, काम चलता है, तो मैं और आप तो किसी खाते में ही नहीं। तो भाई मोहताज जिंदगी गुजारेंगे तो कब्र अशर बेहतर हो, और फिर आखिरत में क्या इनाम मिलेगा, वो जो मैंने शुरू में आयात पढ़ी। अल्लाह फरमाते हैं यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ्दा, फरमाया जब मुत्तकी परहेजगार लोगों की कब्रें खुलेंगी तो वो रब की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। अगर मोहताज जिंदगी गुजार के आएंगे, अल्लाह से डर के वक्त गुजार के आएंगे, अपने अमाल सवार के आएंगे, तो फिर कयामत का खौफ नहीं, बल्कि नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह की बारगाह में मेहमान बनाकर पेश किए जाएंगे। हाँ व नसूखुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जो मुजरिम होंगे, जुर्म किए दुनिया में, उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हाँका जाएगा। जिस तरह चरवाहा बकरियां नहीं हाँकता, इस तरह उन्हें दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक दिया जाएगा, दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। अगली जिंदगी संवर जाए तो फिर इनकलाब आता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ, हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का, और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी न किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीजें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, जिस शहर में गए वहां लोगों ने ये कहा जनाब यहाँ जो मौलाना है ना, बाद लोग ये बातें बड़ी चस्के लेके सुनते हैं, यहाँ जो मौलाना है ना वो कुछ नहीं करते, आप बड़े अच्छे हैं, यहाँ जो पीर साहब हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, आप बड़े अच्छे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, मैंने चले जाना है। और दूसरी बात ये कि मुझे आप जितना मर्जी अच्छा कह लें, मैंने रुखसत हो जाना है 2-3 घंटों के बाद। यहाँ जिस आदमी का आप शिकवा कर रहे हैं ना, आप उसको जनाजे के लिए खबर करें ना करें, उसे पता चल गया ना मोहल्ले में जनाजा हो गया है, तो उसे कोई काम भी हुआ तो उसने कहना यार नहीं मोहल्ले में फौतगी होगी, मैंने जनाजा पढ़ाना है, उसने जाना नहीं। तो कमजोरियां तो सब जगह होती हैं, लेकिन उन कमजोरियों की वजह से आपस में बुग़्ज़ पैदा कर लिया जाएगा। और फिर कमाल बात है ना कि अपनी सारी कमजोरियों समेत अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, और दूसरे की एक का पता चल जाए तो हमें घिन आने लग जाती। तो हुजूर ने खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर यह बात इरशाद फरमाई। दूसरा हुजूर ने फरमाया, लोगों याद रखना, ये खुतबा हज्जतुल विदा में नबी पाक ने फरमाया, ये हुजूर खुतबा दे रहे हैं, और उस वक्त दे रहे हैं जब हुजूर सहाबा को बता चुके हैं कि ये आखिरी मुलाकात है। जो दूर दराज से आए हैं उनको बताया है कि ये मेरी तुम्हारी जो मजलिस है, जो महफिल है, जो तुमसे बात हो रही है, ये आखिरी है। महबूब फरमाने लगे, लोगों याद रखना कयामत कायम होगी। इन जुमलों का हुस्न मुलाहिजा कर लें। फरमाया कयामत कायम होगी, तुम अपने रब से मुलाकात करोगे, और फरमाया तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में पूछेगा। ये खुतबा हज्जतुल विदा में करीम ने फरमाया, सुबह तुम उठे, क्या अमल किया, अल्लाह पूछेगा। किसी से मुलाकात हुई, तर्ज क्या थी, सोच क्या थी, अल्लाह पूछेगा। लेन देन में क्या मामलात थे, तुम्हारे आमाल के, अल्लाह से मुलाकात होगी, वो खड़ा करके पूछेगा। और हदीस में कई जगह पे हुजूर ने फरमाया वो तुमसे सवाल करेगा, तुम्हें जवाब देना है।
میرے عزیز بھائیوں، تیار رہنا چاہیے، تیار۔ ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا، تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کوئی خرچہ نہ بتاؤ، اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے۔ آخری دنوں میں، بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے۔ جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا، کتنا مشکل کام ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا، دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ، بے حساب ہی بخشش فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس امانتیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے، آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بےچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنہ لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا نا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی، شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا، فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو، شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے میں، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں، مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے، یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی، ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی. انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد میری بیوی مجھ سے صلح کر لے، حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، کوئی بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں. بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کچھ اور ذرائع اختیار کیے. حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں، حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھے صلح کر لیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے. یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر میری بھی نہیں تو گال رکھنی، وہ میرے ککھاندہ بھی نہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے، اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے، اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ روتا ہے تمہارے لیے، اور اس نے بڑی سفارشیں کی ہیں، تم اس سے صلح کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو حکم کریں میں حاضر ہوں. ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ایک گزارش کر لوں؟ ایک صرف حضور میرا بولیا چولیا معاف کری، ایک بات کر لوں؟ تو کہا کرو. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ محبوب کی بات ہے، محبوب کی. کوئی بزرگ کیوں جبر کرتا ہے کسی پہ؟ کوئی حضرت شیخ کیوں کہتے ہیں زبردستی عورت کو کہ تو جا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح کر لے. یا رسول اللہ ایک بات عرض کروں؟ کرو. حضور حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، مشورہ ہے. تم عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اسلام تمہیں با اختیار کرتا ہے، چاہو تو رہو، چاہو تو خلا لے لو. عرض کرنے لگی حضور اگر مشورہ ہے تو پھر میں مغیث سے صلح نہیں کرنا چاہتی. میرے محبوب نے فرمایا تو جس حال میں راضی ہے میں بھی راضی ہوں. ٹھیک ہو گئی بات، ختم ہو گئی. حضور نے کوئی زور نہیں. اتنے اسلام حقوق دیتا ہے، عورت کسی کو اجازت نہیں کہ وہ جبر کرے، وہ ظلم کرے. میں آ گیا ہوں صلح نہیں کرنی، بے تو کیوں آیا ہے؟ تو نے وقت گزارنا ہے، جانے وہ خامد کس طرح کا ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اعتماد خلق چھوڑ دیں، اعتماد خالق کریں. بندوں پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات. جو بندہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، کمزور نہیں پڑتا. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے دوست مخلص نہیں تھے تو اس لیے آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کے دوست پورے مخلص ہوں، تعاون بھی پورا کرنے کو تیار ہوں، پر رب کریم کا ارادہ قدرتی نہ ہو کہ آپ کا کام ہو. کیا کر لیں گے آپ کے احباب، آپ کے دوست کیا کر لیں گے؟ اللہ کا ارادہ قدرتی نہیں. شاید اسی لیے کسی درویش نے کہا تھا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ راضی ہے. وہ شاید زیادہ نصیب والا ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا. عزیز دوست، چیزوں کو سمجھ لیں اور اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کو پورا کندھا دینا چاہ رہے تھے، وہ تیار تھے، پر اس وقت آپ کا نصیب ہی کچھ اور تھا. آپ ان خزانوں پر زیادہ توجہ کریں جو خزانے رب کے پاس ہیں. ہمیں اپنے تعلقات پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں بڑا پتہ ہوتا ہے اتنے لوگوں سے میرا جرانہ ہے، فلانے سے میرے دوستی ہے. اور بھائی یہ سارے کام تب ہوں گے جب رب چاہے گا. بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا کھا لے میرے عزیز، شفا تبھی ہوگی جب میرا اللہ چاہے گا. سارے ٹیسٹ کر لیے ہیں ڈاکٹر نے مریض کے، ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ کھا پاتا ہے، نہ وہ سو پاتا ہے، نہ وہ چل پاتا ہے، نہ وہ ہنس پاتا ہے. اس نے پوری دنیا جہاں تک اس کی دوڑ تھی اس نے لگا لی، لیکن لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. اس لیے جو خزانے میری جیب میں آپ کی جیب میں ہیں، جو تعلقات ہمارے ہیں، ان تعلقات پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ وہ خزانے جو اللہ کے پاس ہیں ان پر بھروسہ کریں، آپ مضبوط ہو جائیں گے. داتا گنج بخش علی اجمیری قربان جائیں. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور نا کی سارا پیر کامل اور کامل آرا رہنما. اس ملک کے وطن عزیز کا جو لوگ حسن ہے نا، ان میں بڑے بڑے تارے ہیں، پر اس وطن کا جو چاند ہے وہ داتا گنج بخش علی اجمیری. داتا صاحب چاند ہے میرے وطن کا. اس وطن میں جو چمکے گا وہ داتا علی اجمیری سے فیض لے کے چمکے گا. یہ کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا ایک دانہ لوگوں کو میسر نہیں تھا، بارش نہیں ہوئی، سالوں بیت گئے، لوگ بڑے پریشان تھے، بڑی آزمائش میں تھے، ہر بندہ تکلیف میں تھا. بازار میں لوگ آتے تھے تو سہمے سہمے سے، ڈرے ڈرے سے، پریشان سے. قحط ہے، آزمائش ہے، مجبوری ہے، جانور بھوکوں مر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
लोगों पर एक आजमाइश है, लोग सब्र कर रहे हैं। कहते एक गुलाम बाजार आया थैला लेके कुछ खरीदने, आया भी तो अटकेलियां करता, और चीजें खरीदी तो हंसते हुए, और जाने लगा तो मुस्कुराते हुए। परेशानियों में, दुखों में को बंदा अगर इस तरह हंसे तो बाजों का तबीयत चिढ़ जाती है कि यार हम परेशान हैं, तुझे किस बात की खुशियां चढ़ी हुई है। कहते हैं लोगों ने बाजू थाम के गुस्से से कहा, तू इतना खुश क्यों है जब सारा शहर परेशान है, सारा मुल्क आजमाइश में है, तो तू इतना क्यों हंस रहा है। कहने लगा तुम हो गए परेशान, मैं जिसका गुलाम हूं ना, मेरा जो आका है, उसने अपने बर्तन बड़े पहले गंदम से भर लिए थे, मेरे आका के बड़ोले भरे हुए हैं, लिहाजा मैं किसी परेशानी में नहीं हूँ, खुश हूँ। दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कमाल कर गए, सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब फरमाते हैं अगर तेरा और मेरा रब के खजानों पर इतना भी यकीन हो जाए ना जितना उस गुलाम का अपने आका के खजाने पे है, तो फिर हम हर वक्त रो के ना दिखाएं, फिर हर वक्त हम गुर्बतों के रोने ना रोएं, फिर हर वक्त हम ये मायूसियों की कहानियां ना सुनाएं।